یہ غریب اکثر کیوں غریب رہتا ہے؟ آپ لوگوں نے سوچا ہے وہ کیوں امیر نہیں بنتا؟ یعنی ایک زبردست نسخہ میں بتاتا ہوں. بندر کے سامنے آپ کیلے کے چلکے رکھے اور 5,000 کا نوٹ رکھے، وہ کیا چیز لیتا ہے؟ وہ کیلے کے چلکے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کی ذہن میں یہ ہے کہ بھئی 5,000 کے نوٹ پہ میں کیا کروں گا، کیلے کے چلکے ایسا نہ ہو میرے سے کوئی لے لے. حالانکہ 5,000 روپے پہ کیلے کے چلکے ایک پیٹی ملتی ہے اور 7 کیلے بھی ملتے ہیں. اسی طرح مزدور کی سوچ ہے. صبح نکلتے ہیں، وہ شام کو جب گھر آتا ہے 500 اس نے مزدوری کی، وہ کہتے ہیں اگر کل میں نے مزدوری نہیں کی ہے تو بس میں مر جاؤں گا. نہیں یار، ایسا نہیں ہے. الٹا کرو. دن کو ایک دن مزدوری کرو، 100 روپے بچاؤ، 400 روپے خرچہ کرو. دوسرے دن مزدوری کرو، 100 روپے بچاؤ، 400 روپے بچوں پہ لگاؤ. کچھ دن جمع کرو، ریڑا لگاؤ. جب تم نے ریڑا لگایا، اللہ تعالیٰ دیکھو ایک رزق 100 میں سے 1% رزق مزدوری میں ہے، نوکری میں ہے. باقی 199% رزق جو میرے بھائیوں نبیوں والے کام میں ہے، جو تجارت ہے. کسی نبی نے مزدوری نہیں کی ہے. ہر نبی تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. ہمارے نبیوں کی یار سنت پہ عمل کرے. جب وہ سنت پہ عمل ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تاجر کی موبائل میں 100 بیوروکریٹ کی نمبر ہوتا ہے، اور وہ بیوروکریٹ مزدور ہوتے ہیں، وہ کسی کی نوکر ہوتے ہیں. تاجر کے پاس اس کے نمبر ہو جاتے ہیں، تاجر کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو ذہن بندہ یہ بنائے کہ بھئی میں نے تجارت کرنی ہے، تھوڑا سا بہت کرنی ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ اس میں برکت لے کے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.